السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کلیئر پاتھ۔ آج ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو شاید دنیا کے سب سے کنٹروورشیل ٹاپکس میں سے ایک ہے۔ یہ ایک سوال جو اکثر سب کے ذہن میں ہوتا ہے اور بہت پوچھا جانے والا سوال ہے، جہاد کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت ضروری اور اکثر غلط سمجھا جانے والا ٹاپک ہے۔ میڈیا میں ہم اکثر اس لفظ کو وائلنس، ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اسلام میں جہاد کا مطلب صرف جنگ اور قتل ہے؟ کیا اسلام کا اصل پیغام ویسے ہی ہے جیسے ہم نے میڈیا میں سنا ہے؟ آج ہم جہاد کے اصلی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم اس ٹاپک کو ڈیپلی سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا اصل مطلب کیا ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب ہے اسٹرگل یا ایفرٹ۔ یہ اسٹرگل اپنی برائیوں کے خلاف، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد کا مطلب صرف جنگ یا قتل نہیں ہے، یہ ایک پرسنل اسٹرگل ہے جو انسان اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کرتا ہے۔ اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف دیکھیں تو ہمیں اور بھی زیادہ کلیئرٹی ملتی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے اہم جہاد اس اسٹرگل کو مانا تھا جو انسان اپنی نفس یعنی خود کے خلاف کرتا ہے، اپنے برے جذبات، سوچ اور ہیبٹس کے خلاف۔ یہ ایک پرسنل اسٹرگل ہوتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، وہ اصل مجاہد ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کے خلاف اسٹرگل کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اصلی جہاد اپنی زندگی کو سدھارنا، اپنی برائیوں سے لڑنا اور اللہ کے حکم کو اپنے ہر کام میں اپنانا ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو وہاں جہاد کا اصلی مطلب زندگی کی بہتری کے لیے اسٹرگل کرنا ہے۔ جہاد صرف سیلف ڈیفنس یا جنگ تک سیمت نہیں ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں اس طرح سے جہاد کرو جیسا اس کے لیے جہاد کرنا حق ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جہاد کا اصلی مقصد اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا اور دنیا میں انصاف اور امن لانا ہے۔ جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ اپنے جینے کے طریقوں کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بنانا ہے۔ لیکن آج کل بہت سے ایکسٹریمسٹ گروپس جہاد کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے مس یوز کرتے ہیں۔ جہاد کا جو غلط مطلب ہم نے سنا ہے، یہ گروپس اپنی غلط سوچ کو اسلام کے نام پر جسٹیفائی کرتے ہیں اور اسلام کو وائلنس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے۔ اسلام میں جہاد صرف اپنے نفس کے خلاف اسٹرگل کرنا ہے، اپنے کیریکٹر کو بہتر بنانا ہے اور سیلف ڈیفنس اور انجسٹس کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو مارتے ہیں یا انوسنٹ سیویلینز کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ پھر کوئی اسلام کو وائلنس کے لیے یوز کرتا ہے تو وہ صرف اپنے پرسنل ایجنڈاز کو پورا کر رہا ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد کے مختلف ٹائپس ہیں جو انسان کی زندگی کے الگ الگ ایسپیکٹس کو کور کرتے ہیں۔ پہلا، جہاد بن نفس۔ یہ سب سے افضل اور سب سے مخلص جہاد ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے نفس، اپنی ڈیزائر اور برے جذبات کے خلاف لڑنا۔ اگزامپل، غصہ، حسد، لالچ اور اپنے برے کاموں کو کنٹرول کرنا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو جہاد الاکبر، سب سے بڑا جہاد کہا ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس کو سدھارنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسرا، جہاد بالعلم، علم کے ذریعے جہاد۔ یہ جہاد نالج اور تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسلام ہمیشہ علم حاصل کرنے اور غلط سوچ کے خلاف حق بات کو سمجھانے اور سمجھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اگزامپل، اپنے دین کو سیکھنا اور دوسروں تک صحیح نالج کو پہنچانا۔ تیسرا، جہاد بن عمل، عمل کے ذریعے جہاد۔ یہ جہاد اپنے ایکشنز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے، برے کاموں سے بچے اور اپنے کام سے اسلام کا اصل پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ اگزامپل، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، انسانیت کی مدد کرنا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا۔ جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد۔ اس جہاد کا تعلق اپنی سوچ اور لکھنے کے ذریعے حق کو سپورٹ کرنے سے ہے۔ جب اسلام کے بارے میں غلط انفارمیشن دی جائے تو سچ کو لکھنے اور سمجھنے کا کام اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگزامپل، اسلاموفوبیا کے خلاف لکھنا اور اسلام کا اصل پیغام دنیا تک پہنچانا۔ جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد۔ یہ وہ جہاد ہے جو سیلف ڈیفنس یا ظلم کے خلاف جنگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ جہاد صرف تب کیا جاتا ہے جب انسانیت اور مظلوم لوگوں کو ظلم سے بچانا ضروری ہو، کوئی اور راستہ نہ بچا ہو۔ یہ صرف ایک لیجیٹیمیٹ اتھارٹی، حکومت یا اسلامک لیڈر کے انڈر کیا جائے۔ اسلام میں ظلم یا ایگریشن حرام ہے اور جنگ کی اجازت صرف سیلف ڈیفنس کی کنڈیشن میں دی جاتی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد نہ توڑو، بے شک اللہ حد توڑنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔
اس آیت کا کانٹیکسٹ اور اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام ہر کسی کے ساتھ انصاف اور امن کا حکم دیتا ہے، لیکن جب کوئی قوم یا لوگ اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کریں اور جنگ شروع کریں تب اسلام اپنے لوگوں کو خود اور اپنے مذہب کا سیلف ڈیفنس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اجازت صرف سیلف ڈیفنس کی کنڈیشن میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جنگ تبھی کی جائے جب دوسری طرف سے جنگ شروع کی جائے۔ اسلام کسی بھی طرح ایگریشن، ظلم یا پہلے حملہ کرنے کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پہلے جنگ شروع کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے تو تم اپنا اور اپنی کمیونٹی کا سیلف ڈیفنس کر سکتے ہو۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب مکہ کے مشرکین مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تو ان کے پاس صرف 2 آپشنز تھے، صبر کرو یا ہجرت کرو۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور جنگ تھوپی گئی تب اللہ تعالیٰ نے سیلف ڈیفنس کی اجازت دی۔ اس آیت کا ایک بہت اہم حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بھی قاعدے اور شرائط رکھے ہیں۔ جنگ کے دوران ظلم یا حد سے بڑھنا اسلام میں حرام ہے۔ معصوم لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں، بچوں، بزرگوں اور سویلینز جو جنگ کا حصہ نہیں ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ڈسٹرکشن نہ کرنا۔ اسلام ہمیشہ ماڈریشن اور انسانیت کا حکم دیتا ہے، چاہے جنگ ہو یا امن۔ لاسٹ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اگر اسلام سچ میں ظلم یا ایگریشن کا مذہب ہوتا تو 1400 سال سے مسلمانوں کا اصل پیغام امن اور انصاف کیوں ہوتا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اصل اسلام کو سمجھیں اور جو لوگ اسے غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا جواب علم اور حق سے دیں۔ سوچئے، کیا ہم صرف میڈیا کی سنائی باتوں پر یقین کریں گے یا خود سچائی تلاش کریں گے؟ جزاک اللہ خیر، یہ صرف ایک شروعات ہے، آگے اور بھی اہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، سچائی تلاش کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔